ضروری اور غیر ضروری چیزوں میں فرق۔ ہر چیز خریدنا ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر چیز خریدیں، لیکن اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو روکیں۔ کبھی کبھی ہم صرف دوسروں کو دیکھ کر چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور الٹا اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے صرف وہ خریدیں، غیر ضروری چیزیں نہ خریدیں۔ جیسا کہ میں یہاں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ یہ میں آج تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی رہی، اور پھر میں $1 شاپ پہ گئی اور میں نے یہ گلدان اور پھول خریدا، اور یہ جو ایک چھوٹا سا شوگر پوٹ ہے، کیونکہ میں اپنے بجٹ کے حساب سے چلتی ہوں۔ میں زیادہ فضول خرچی نہیں کرتی، میں کوئی روز روز چیزیں نہیں خریدتی، نہ ہی شاپنگ کرتی ہوں۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ صرف وہی چیزیں خریدیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، غیر ضروری چیزیں خریدنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ خریدیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ خرید سکتی ہیں، اگر پورا بجٹ ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے دل پہ قابو رکھیں اور ان چیزوں کو نہ خریدیں۔ اگلی بات نمبر 3 ہے گھر کا کھانا۔ جی ہاں، جتنا ممکن ہو سکے گھر میں کھانا بنائیں۔ باہر کے کھانے پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ سمجھدار عورت کم چیزوں میں بھی مزیدار کھانا بنا لیتی ہے۔ وہی چیزیں آپ گھر بھی، برگر جیسے ہو گیا، رول، یہ چیزیں آپ گھر میں بھی بچوں کو کم بجٹ میں بنا کے دے سکتی ہیں، اور اس طرح ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں اگر ہم باہر کا کھانا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا بجٹ بالکل ہی خراب ہو کے رہ جائے گا، اور پھر اینڈ پہ ہمیں ہی پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، اگر مہینے میں ایک بار اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو ضرور اپنے بچوں کو کھلائیں جو وہ کہتے ہیں۔ روز روز کے کھانے سے احتیاط کریں، کیونکہ اس سے صرف آپ کو پریشانی ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے جو ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور پانی ہم نے کیسے بچانی ہے، کیسے ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ بجلی اور پانی کی بچت کریں۔ چھوٹی چھوٹی بچت مہینے کے آخر میں بڑی راحت بن جاتی ہے۔ فضول لائٹیں نہ جلائیں، فضول میں پانی، گیس بھی ضائع نہ کریں۔ جب آپ موٹر چلائیں تو آپ اپنی واشنگ مشین اور فریج بند کر دیں۔ اگر آپ اپنی کپڑے دھونے والی کپڑے دھو رہی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے فریج بند کر سکتی، اس سے آپ کی بجلی کی بہت بچت ہوگی۔ فضول لائٹیں نہ جلائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی کمرے میں رہیں، ٹی وی بھی اسی کمرے میں دیکھیں۔ رات کو سونے کے لیے آپ جیسے مرضی کریں، لیکن دن میں آپ اس طرح کر کے بچت کر سکتی ہیں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں کہ پانی ضائع نہ کریں تاکہ آپ کی موٹر بار بار نہ چلے، اور لائٹیں بھی کم سے کم جلائیں۔ یہ نہیں کہ بچے جہاں بیٹھے ہیں یا ہم بڑے تو وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو پنکھے بھی چل رہے ہیں اور لائٹیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مشکل میں ڈال سکتی ہیں، اس لیے فضول لائٹیں اور پانی کو ضائع کرنے سے بھی پرہیز کریں اور بچوں کو بھی سمجھائیں۔ پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے چیزوں کو دوبارہ استعمال کریں۔ جی ہاں، جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر چیز فوراً پھینکنے کی بجائے طریقے سے دوبارہ استعمال کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کی بڑی بچت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز پڑی اور آپ اس کو فضول میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں آپ خرید لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ کم بجٹ میں ہم یہ سارا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اگر اس کا کلر خراب ہے تو اس پہ پینٹ کر لیں، فلاور گندے ہو گئے ہیں تو ان کو دھو لیں، یا کوئی کپڑے یا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے استعمال میں کسی کو دے دیں، اور اگر استعمال میں لائے جا سکتے ہیں تو لا بھی سکتی ہیں آپ۔ تو اس طرح بغیر ان چیزوں کو دیکھے پرکھے نہ پھینکا کریں، ان چیزوں کو زیادہ کوشش کریں کہ دوبارہ سے آپ کے پاس استعمال میں آ سکیں۔ بات نمبر 6 ہے سوشل میڈیا سے متاثر نہ ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کی جو لائف سٹائل کو ہم فالو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کی نقل میں چل پڑتے ہیں۔ اصل خوبصورتی سکون اور قناعت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نیٹ پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، بلاگنگ یا کسی کی کوکنگ کا چینل جو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں ہمارا بجٹ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ نہیں، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا سے
متاثر ہو کر بیجا خرچ نہ کریں، وہی چیزیں خریدیں، وہی پکائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ پکانا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو ہمیں خراب کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں سوشل میڈیا پہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے دیکھتی ہیں اور پھر بعد میں وہ یہی سوچیں کہ میرے پاس بھی ایسے ہوں۔ وہ خامن سے کئی دفعہ تو لڑائی ڈال دیتی ہے، مجھے بھی یہ سوٹ چاہیے، مجھے بھی یہ بیگ چاہیے یا میک اپ چاہیے۔ تو ایسا نہ کریں، اس میں آپ کی سمجھداری نہیں ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ اپنے شوہر کو بھی پریشان کر رہی ہیں اور خود بھی آپ پریشان ہوں گی۔ ہر کام اپنے بجٹ کے حساب سے لیں، یہاں میں آپ کو روک نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو ضرور خریدیں، اچھے سے اچھا خریدیں، لیکن اگر آپ میری طرح مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور پورا بجٹ ہے تو پھر ایسے کام نہ کریں اور اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اگلا اور جو پوائنٹ ہے، اور اگلا اور آخری پوائنٹ جو میرا ہے، یہ ہے شکر اور صبر۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، محبت، صبر اور دعا بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار اور صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ کم وسائل میں بھی اپنے گھر والوں کو سکون دیتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو چیز نہیں ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں، اور جو اللہ نے دی ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹ میں ضرور لکھے گا کہ آپ اپنا بجٹ کس طرح سے کرتی ہیں، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو سکے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو باتیں میں کہہ رہی ہوں وہی ہو، جو کچھ میں بھی آپ سے سیکھوں گی، کچھ آپ بھی میرے سے سیکھیں۔ یہاں میں نے بہت خوبصورت سا گلدان لائی تھی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو بس یہاں میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کی دیکھ کر کوئی چیز نہ خریدے اور نہ ہی ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اور عطا کرتا ہے۔ بس اللہ سے دعا مانگا کریں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ تمام سہولتیں دے۔ بس جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہو اسی پہ شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ اگلا میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر بجٹ کم ہو تو پریشان نہ ہو، سمجھداری، پلاننگ اور اللہ پر بھروسہ زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اور اسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہر کام مینیج کریں، پلاننگ سے چلیں، ہر چیز دیکھ کے استعمال کریں، جو چیزیں ہیں ان کو نہ لائیں اور جو ہیں ان کو استعمال میں لائیں۔ پہلے ان کو استعمال کریں، بعد میں آپ دوسرے کام کریں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کو سمجھداری سے مینیج کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ایسی یوزفل ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔